بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زاز خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ قلم کتاب سلسلے میں آج آپ کو ایک کتاب سے متعارف کرواؤں گا جس کا عنوان ہے دی میراج آف پاور، یعنی لغوی معنی جس کا طاقت کا سراب، ایلوژن، ایک ایسا زوم کہ جس میں آپ کو طاقت، آپ کے پاس طاقت کی پوزیشن کا ایک آپ کو ایلوژن ہو، لیکن وہ آپ کے پاس اصل میں طاقت نہ ہو۔ یہ کتاب اس کے مصنف ڈاکٹر مبشر حسن ہیں۔ ڈاکٹر مبشر حسن پیپلز پارٹی کے بانی اراکین میں شامل ہیں اور گزشتہ سال ہی سن 2020 میں ان کی طویل عمر پانے کے بعد وہ وفات پا گئے۔ ڈاکٹر مبشر حسن انجینئرنگ کے شعبے سے منسلک تھے لاہور یونیورسٹی میں۔ وہ پیشہ کے لیے اگرچہ ان کی تعلیم انجینئرنگ تھی، پھر وہاں پر انہوں نے ڈاکٹریٹ کی بیرون ملک سے، اور پھر لاہور یونیورسٹی میں وہ پروفیسر شعبہ تدریس سے اور انجینئرنگ شعبہ میں وہ پڑھاتے رہے۔ دانشور تھے، لیفٹسٹ کے سیاستدان تھے، اور لینن اور مارکسزم جو نظریات ہیں اس کے حمایت کرنے والے تھے۔ سوشلزم پہ بلیو کرنے والے تھے کہ معیشت اور جو گورننس کا ماڈل ہو وہ سوشلزم کا ہو، اور بھٹو کے وہ درینہ دوست تھے، بھٹو کے درینہ ساتھی تھے، پیپلز پارٹی کے معمار میں شامل تھے۔ اس لیے یہی شخصیت تھی جس نے پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو اور اس کے جو نظریات تھے ان نے ترویج دی اور مینیفیسٹو کو ڈیولپ کیا تھا۔ بھٹو کے دور میں 1972 میں جب ان کی حکومت آئی ذوالفقار علی بھٹو کی، تو وہ اس میں وزیر خزانہ رہے 3 سال تک۔ تو وزیر خزانہ، بطور وزیر خزانہ ان کی بہت ساری خدمات ہیں، اور ان کے دور میں کئی ایسے کارنامے سر انجام پائے جس نے ملکی معیشت کے رخ کی اور اس کی سمت کا رخ طے کیا۔ اب یہ جان لیجیے اب کتاب کے بارے میں کہ کتاب چونکہ بھٹو کے دور پہ لکھی گئی ہے 1971 سے 1977 تک، جب تک ان کا اقتدار رہا۔ اب یہ بات اہم ہے اس لحاظ سے کہ چونکہ کتاب کے مصنف خود حکومت کا حصہ رہے، پارٹی کا حصہ رہے، تو انہوں نے بھٹو کے دور پر جو کتاب لکھی کیا وہ غیر جانبداری سے لکھی گئی، کیا اس میں جو حقائق پیش کیے گئے وہ درست ہیں؟ تو یہ اس میں جو اس کتاب کو پڑھ کر اور جو ان کی ڈاکٹر مبشر کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور بھٹو کے ساتھ بالخصوص جو کوآرڈینیشن رہی اور ان کے ساتھ جو معاملات چلتے رہے، انہیں دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ان کی ڈاکٹر مبشر کی کوئی ہائی پولیٹیکل اسپریشنز نہیں تھیں، یعنی کہ کوئی بہت زیادہ ان کے بڑے سیاسی عزائم نہیں تھے۔ یہ لیفٹسٹ تھے، شخصیت تھی ان کی، اور ایسے نظریات تھے جن سے یہ چاہتے تھے کہ جو معیشت ہے اور جو اقتدار ہیں وہ بڑے جو طبقات ہیں، مقتدر طبقات، چاہے وہ اس میں انڈسٹریلسٹ ہو، فیوڈلز ہو، یا جو اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے ہاتھ سے نکل کر اب غریب عوام تک پہنچے۔ تو ان کی کتاب پڑھ کر کم از کم یہ تاثر قائم ہوتا ہے۔ کتاب دراصل اس کی جو اس کا ایک خلاصہ بنتا وہ یوں کہ 1970 کے جب الیکشن ہوئے تو اس میں دو پارٹی جو ہیں وہ، چونکہ اس وقت یہ پاکستان یکجا تھا، مشرقی اس کا بازو اور مغربی پاکستان جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے، تو مشرقی پاکستان میں جو انتخابات جیت کر آئی وہ عوامی لیگ تھی جس کے سربراہ تھی شیخ مجیب الرحمان، ان کی نشستیں زیادہ تھیں، جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوئی جس کے سربراہ تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ پیپلز پارٹی کی نشستیں کم تھیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ دونوں جو جماعتیں تھیں ان میں کچھ معاملات، لیکن حساس معاملات تھے، ان پر اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا، اور پھر اپنوں جو دشمن ملک کی الغار، اپنوں کی سازشیں، ان سیاسی جماعتوں کی ہٹ درمی، ضد، اور ان کے جو اندرونی اختلافات، اور پھر ایسے کئی معاملات تھے جن کی وجہ سے ملک خانہ جنگی کی جانب چلتا گیا اور پھر دو لخت ہوا۔ تو مغربی پاکستان میں پھر 1971 میں 21 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے حلف اٹھایا اور پھر ان کی حکومت قائم ہوئی، اور اسی میں پھر جو وزارت خزانہ کی ذمہ داری تھی وہ ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر مبشر کے حوالے کی گئی۔ ڈاکٹر مبشر نے اس کتاب میں بھٹو کے 3 ادوار کا جائزہ لیا ہے۔ پہلا وہ دور کہ جب بھٹو کی جو جدوجہد ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد بھٹو کی ایک حکومت کی پرواز تھی،
جو کچھ عرصے تک سموتھ چلتی رہی، لیکن اس میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے رہے کہ جو یہ بتلا رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی سمت کھو رہی ہے. اور اس کے بعد پھر بھٹو کا زوال یا حکومت کا زوال کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں وہ فوجی جو مداخلت اس کی راہ ہموار ہوتی گئی اور پھر مارشل لا کا نفاذ ہوا. اب اس کتاب میں چونکہ ڈاکٹر مبشر کی جو ذمہ داری تھی، ان کا پورٹ فولیو یا ڈومین تھی وہ معیشت تھی، تو اس میں بہت سارے جو اس کتاب کا جو متن ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں، وہ بہت ساری معیشت کے ارد گرد گھومتی ہے. اور دراصل معیشت ہی ہے جو آپ کی حکومت کے استحکام، ملکی انتظام یا آپ کے دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست میں، ان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں. اگر آپ کی معیشت کی سمت درست ہو، اس کے نتائج عوام کو مل رہے ہوں، آپ کے اسٹیک ہولڈرز آپ سے مطمئن ہو، تو پھر آپ کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور اگر آپ معیشت جو ہے اس میں خرابی در آئے یا اس میں ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ جس کی وجہ سے غریب عوام میں جو ہے وہ آپ کے خلاف انتشار، وہ منافرت ہو، یا وہ آپ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنے لگ پڑے، تو پھر ملک عدم استحکام کی جانب رواں ہونے لگتا ہے. تو معیشت اس بات کو طے کر رہی تھی کہ بھٹو کی حکومت جو ہے وہ اس کی سمت درست ہے یا غلط. تو معیشت چونکہ اہم موضوع تھا، اور اس کے جو وزیر خزانہ تھے وہ تھے ڈاکٹر مبشر حسن. تو ان کتاب کا اس کی بہت ساری تفصیلات معیشت کے ارد گرد ہیں. اس میں جو اہم فیصلے تھے، جیسے نیشنلائز کرنا، جو ملکی اثاثات تھے، جو بڑے کاروبار تھے، جو اس میں ایسے جو انڈسٹریل یونٹس تھے، ملز تھیں، فیکٹریز تھیں، یا ایسے کاروباری بڑے ادارے کہ جن پر 22 خاندانوں کا اس وقت تسلط تھا، انہیں قومیانے کی نیشنلائز کرنے کی جو پالیسی تھی وہ ڈاکٹر مبشر حسن کے زیر تحت ہوئی. اس کے علاوہ جو سال 2 سال گزرنے کے بعد جب ایسے حالات پیش آئے کہ جس میں پاکستان کی جو کرنسی تھی، روپے کی قدر کو کم کرنے کی بات کی گئی، آئی ایم ایف سے مذاکرات کی بات کی گئی، تو وہ بھی ایک طویل، چونکہ اس میں مذاکرات اور اس میں بہت ساری بحث و مباحثہ ہوا، تفصیلی اس میں مذاکرات ہوئے، میٹنگز ہوئیں، تو اس پر بھی خاصی بحث کی گئی ہے، جس پر ہم آنے والے وقت میں روشنی ڈالیں گے اور اس سے ڈسکس بھی کرتے رہیں گے. تو 2 یہ اہم فیصلے ہوئے، نیشنلائز کرنے کی پالیسی، اور پھر اس میں ایکسچینج ریٹ کو کم کی، جو روپے کی قدر کم کرنے کی بات کی گئی. اب تیسرا جو اس میں معاملہ ہے، جب بھٹو کی حکومت کی پرواز جو تھی وہ کچھ عرصے کے لیے اسموتھ ہوئی، تو پھر بھٹو کی جو شخصیت تھی، چونکہ وہ انسانی شخصیت ہے، انسانی جبلت ہے، افتاد طبع تھی، اس کی خاص ایک بھٹو کی اپنی ایک بشری کچھ ان کی خامیاں اور خوبیاں بھی تھیں. وہ خامیاں جو تھیں وہ ان کی خوبیوں پر حاوی ہوتی چلی گئی. بھٹو کا پھر ایک آمرانہ طرز حکومت، ان کی جو ایک اقتدار اور اختیار کو اپنی ذات میں مرتکز کرنے کا فیصلہ، پھر اس میں اپنے ساتھی جو ان کے نظریاتی ساتھی تھے انہیں کیسے دور کیا جاتا رہا، اور پھر کیسے انہوں نے صرف جو ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن اور اسٹیبلشمنٹ کے افراد کو اپنے قریب لاتے گئے، اور پھر کیسے ایک جو فیوڈل کلاس تھی، جو جن کے پاس زمینیں تھیں، جن سے زمینیں لینے کی بات کی گئی تھی بھٹو کے پیپلز پارٹی کے منشور میں، وہ کلاس کیسے پھر بھٹو کے ساتھ الائنڈ ہو گئی، اور اس نے پھر انڈسٹریلسٹ کلاس یا جو دیگر کلاسیں تھیں، جو ٹریڈر کلاس تھی، یا جس میں اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ دونوں کا جو موازنہ تھا یا جو مخاصمت جن میں شروع ہوئی 70 کے الیکشن میں، یہ پھر ان کی بات کی گئی کہ کیسے پھر کون سی کلاس جو تھی وہ حاوی ہو گئی، کس کلاس کی جو ہے وہ اس میں شکست ہوئی. تو اس میں بہت سارے ایسے اہم واقعات ہیں. بھٹو کی جب حکومت آئی 72 میں، یہ اب اس میں خاصی اس میں تفصیلی جو ایسے دلچسپ واقعات بھی ہیں کہ جو اس بات کی جو عکاسی کرتے ہیں کہ ان گورننس کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا تھا. اس وقت وہ مسائل جب پیش آئے تو وہی مسائل جو ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جمہوری حکومت میں پیش آتے ہیں، اور جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ کیسے اس میں انہیں حل کرنے میں ناکام جو ہیں وہ سامنے دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پر 1972 میں جب بھٹو کی حکومت آئی اقتدار میں، تو اس وقت بھٹو کی جو پیپلز پارٹی کے کارکنان تھے اور جو اس کی لیڈرشپ تھی، اس میں خاصا غم و غصہ پایا جاتا تھا پولیس کے خلاف. پولیس چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بازو رہی، ریاست کا بازو رہی، جو کہ سیاسی، چونکہ اس وقت 13 سال کے بعد جو ملٹری جو ڈکٹیٹرز تھے ان کا اقتدار ختم ہوا تھا، تو پولیس جو تھی وہ خاصی ایک ظالم اور ریپریسو ایک فورس بن چکی تھی، کہ جس کا کام جو سیاسی کارکنان ہیں ان پر تشدد کرنا، انہیں جیلوں تھانوں میں ڈالنا، ان پر مقدمات قائم کرنا. تو پولیس کا جو امیج تھا وہ خاصا عوام میں ایک بہت ہی ایک غلط اس کی شبیہ بیٹھ چکی تھی.
तो पुलिस के खिलाफ बहुत सारी शिकायत थी, कारकुनान की जानिब से, अवाम की जानिब से और पार्टी की क़यादत की जानिब से। तो हर जानिब जब पुलिस के खिलाफ इक़दामात किए जाने की बात की जाने लगी, तो फिर पुलिस में जो है वो इसके खिलाफ भी गुस्सा फैल गया और पुलिस ने हड़ताल करने की और अपने फ़राइज़ जो हैं वो छोड़ने की बात की। तो सबसे पहले फिर पेशावर में 1972 के अवाइल में पेशावर में पुलिस ने हड़ताल की, जिसे किसी न किसी तरीके से उस पर मुज़ाकरात के ज़रिए काबू पा लिया गया। क्योंकि उस वक़्त मीडिया का कंट्रोल था, रियासत मीडिया से मामला तय करके इन बातों को छुपा लेती थी। लेकिन फिर उन्हीं की देखा-देखी लाहौर में और पंजाब के बड़े शहरों में पुलिस ने हड़ताल की और पुलिस ने जो थाने थे जो वहाँ पर चार्ज लेना और अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने से इनकार कर दिया। उस वक़्त गवर्नर जो थे वो थे गुलाम मुस्तफ़ा खान। और याद रखिए कि इस दौर में अभी चूँकि आइन नहीं बना था, तो उस वक़्त ना वज़ीर-ए-आला था और ना इसमें कोई वज़ीर-ए-आज़म था। भुट्टो उस वक़्त सदर थे और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनके इख्तियार में था कि वो सिर्फ गवर्नर को तैनात कर सकते हैं और गवर्नर ही सूबाई चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। तो भुट्टो खर जो थे वो गवर्नर थे। एक दिन वो उन्होंने भाटी गेट पर मोची बाजार में उन्होंने जलसा किया और उसमें पुलिस को धमकाया कि अगर वो अपनी फ़राइज़ 24 घंटे के अंदर अपनी ड्यूटीज़ नहीं संभालेंगे तो उन्हें फिर जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तमाम पुलिस का महकमा ख़त्म कर दिया जाएगा जो मौजूदा पुलिस नफ़री के साथ। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस बात को रियलाइज़ किया और वो अपनी ड्यूटीज़ पर वापस आ गई। तो इस किस्म के जो इक़दामात थे, या चूँकि इनकलाबी हुकूमत थी उस वक़्त, अवाम में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी अवाम की हुकूमत के पीछे। तो हुकूमत ने जो अपने पहले साल में जो फैसले किए, चाहे वो मईशत हो या गवर्नेंस के मामलात हों, तो उन पर अवाम ने और उनके जितने भी रियासत के स्टेक होल्डर्स थे उन पर अमल किया। लेकिन जैसे-जैसे ये हुकूमत, भुट्टो की हुकूमत अपने मंशूर से हटती चली गई, उन्होंने सियासी मसलहत और समझौते करना शुरू कर दिए, अपने जो नज़रियाती अफ़राद थे उन्हें दूर करना शुरू किया। तभी फिर आहिस्ता-आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट और उसके नुमाइंदे और दीगर जो फ्यूडल और इंडस्ट्रियल क्लास थी, वो फिर हावी होती चली गई और फिर यही वजह बनी कि भुट्टो की हुकूमत ज़वाल का शिकार हुई। इंशाल्लाह कल हम इसके 2 से 3 अक़सात में इस किताब को इसका खुलासा बयान करेंगे। कल इंतहाई इसके दिलचस्प जो वाक़यात हैं, जो भुट्टो के इब्तिदा में, जिसमें अदारों को कौमियानी की बात की गई, एक्सचेंज रेट की जो डिवैल्यूएशन हुई उसकी बात की गई, और चंद दीगर जो इसमें जो गवर्नेंस के मामलात थे, उनमें कैसे वाक़यात पेश आए, वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया।